انڈو کینیڈینز کے لیے اور کینیڈینز کے لیے اور بھارتیوں کے لیے اور پوری دنیا میں بسنے والے ہندوؤں کے لیے 3 نومبر اتوار کے روز یعنی سنڈے کے روز سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ کینیڈا میں 2 ہندو ٹیمپلز پہ حملہ ہوا۔ صرف ٹیمپلز پہ حملہ نہیں تھا، یہ ٹیمپلز میں ڈیووٹیز جو ورشپرز گئے ہوئے تھے ان پر حملہ تھا۔ اور اب تک کی جو صورتحال کینیڈا میں خاص طور پر چلی آ رہی ہے ہندوؤں کے خلاف، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر بنگلہ دیش والی صورتحال ہو، جیسے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، کینیڈا میں بھی وہی برا سلوک ہو رہا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے اب اس حد تک بگڑ گیا، کینیڈا جیسے ہمارے پیارے دیش کینیڈا کے پیسفل انوائرمنٹ میں اب حملے جو ہیں ٹیمپلوں کے اندر لوگ گھس رہے ہیں اور اللیجڈلی، اور جیسا کہ دکھ رہا ہے یہ خالصتانی ایلیمنٹس ہیں جو یہ حملے کر رہے ہیں، کیونکہ کھل کے وہ خالصتانی فلیگ لے کے گھس رہے ہیں تو ان کو اب خالصتانی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے۔ میں نے خود ان کو دیکھا اور جگہ جگہ پہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ پیور خالصتانی ایلیمنٹس ہیں۔ اور کینیڈا کا جو ہمارا سکون ایز اے کینیڈین، میں اس میں بہت اپسیٹ ہوں، بہت دکھی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا دیش بن گیا ہے۔ اسی لیے میکسیم برنیئر جو کینیڈا کے ایک بہت ہی پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں سٹائر کرتے ہوئے ایک پنچ لائن یوز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب آپ ڈائیورسٹی کے مزے چکھیں۔ اب اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو مین سٹریم کوٹ ان کوٹ وائٹ کاکیشین تو ہمیں اب یہی کہیں گے کہ آپ کو ڈائیورسٹی کا بڑا شوق ہے، اب آپ اس کے مزے چکھیں۔ اب یہ ہے صورتحال جو 3 نومبر سنڈے کے روز بنی، اور یہاں پر ایک بہت ہی ٹینس سچویشن ہے، خاص طور پر ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے اندر، بھارتیوں کے اندر، اور ہندوز اپنے آپ کو بہت انسیکیور محسوس کر رہے ہیں۔ اور ایز اے جرنلسٹ میں نے اس سٹوری کو کل بھی کور کیا، اور آج ایک پروٹیسٹ ہندو کر رہے ہیں، اس پہ بھی میں بات کروں گا، اس کو بھی کور کروں گا، اس پہ بھی کل بات چیت ہوگی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ واٹس ایپ پہ ہی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو غادری لیڈرز، ان سب سے میری ملاقات سنڈے کے روز اپنے اسٹوڈیو میں بھی ہوئی، اور پھر میں وہاں مندر بھی پہنچا، اور وہاں پہ بھی اچھا خاصا مجمع تھا، سوچ بچار کرنے والے لوگ تھے، اپنی اپنی رائے دینے والے لوگ تھے۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد مجھے ان سے ہمدردی بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کیا ہم ہندو اتنے ہی پلاننگ سے بغیر پھر رہے ہیں۔ انبلیویبل، ان ایکسیپٹیبل، آنیسٹلی میں اس پہ آج بات چیت اپنے ولاگ میں کر رہا ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اگر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ ہمارے انہی یوٹیوب چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے 3 نومبر 2024 سنڈے کے روز جو اٹیک ہوئے برمپٹن میں ہندو سبھا مندر پر، اور سری میں لکشمی نارائن مندر پر۔ سری میں برٹش کولمبیا میں تو ہم موجود نہیں ہیں، وہاں کا حال تو وہاں کے لوگ ہی بتائیں گے۔ یہاں ہم اپنے ٹورانٹو یعنی جی ٹی اے کے اس شہر یعنی برمپٹن کا حال آپ کو بتا رہے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈیو کے بالکل پاس جگہ ہے۔ وہاں پہ ہندو سبھا مندر ایک بہت ہی جائنٹ مندر ہے، وہاں پہ سنڈے کو انڈین کونسلیٹ کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا جو روٹین میں لگا ہوتا ہے، اور اس کیمپ میں زیادہ تر ایلڈر سکھ جو ہمارے بہن بھائی ہیں، آنٹیاں انکلز ہیں، وہ بیچارے اپنے پاسپورٹس کے معاملات، ویزوں کے معاملات کے لیے موجود تھے، اور مندر جو ہے ہندو سبھا مندر ان کو ہوسٹ کر رہا تھا، ان کے لیے ایک بڑے ہال میں بیٹھنے کی جگہ دی ہوئی تھی، کہ ہم نے دیکھا کہ خالصتانی ایلیمنٹس نے وہاں پہ جا کے حملہ کیا۔ ایک دم سے خبر پھیلی، اور یہ خبر
ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ پھیلی. بائی دا وے ابھی تک کینیڈین میڈیا، مین سٹریم کینیڈین میڈیا اس کو ٹچ نہیں کر رہا ایز آف ناؤ. جب میں یہ شو 4 نومبر کو ریکارڈ کر رہا ہوں شام کے سمے، اور تھوڑی دیر بعد یہ آن ایئر ہوگا، تب تک کینیڈین میڈیا پہ میں نے نہیں دیکھی یہ خبر. بہرحال بھارتی میڈیا اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کور کر رہا ہے، لیکن ہماری یعنی کمیونٹی کی کیا پلاننگ ہے؟ میں کئی ولاگز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہماری کمیونٹی ان ایفیکٹو ہے. ہماری کمیونٹی کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. بڑے بڑے جوگادری لیڈروں سے میری بات ہوئی ہے گزشتہ 24 آورز میں، ان سے رابطے میں ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سولو فلائٹ پہ ہیں. سب کا یہی خیال ہے کہ بس ہمیں ہمارے گلے میں ہار پہنا دیں، ہم کچھ کریں گے. کر کو کچھ نہیں رہے، بس بول رہے ہیں. کرنا کیا ہے اس کا انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. میں کل مندر میں ایٹ لیسٹ کوئی 100-150 لوگوں سے ملا، اور ان میں کوئی 20-30 تو لیڈر ہی تھے، اور ان سب 20-30 لیڈروں کی بھانت کی بولیاں سننے کے بعد میرا دل بھی بہت مایوس ہوا. کیا انہوں نے لائن آف ایکشن لیا اس پہ بھی مجھے مایوسی ہوئی. لیکن میں سب سے پہلے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ بس ہم سب واٹس ایپ کے واریر ہیں، آن لائن واریر ہیں، اور جو اپنے کمپیوٹر پہ یا سیل فونوں پہ بیٹھ کے جنگ لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا عظیم کام کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ کام بھی اگر آپ سینسیبل طریقے سے پلاننگ سے کریں تو اچھا ہے، لیکن اس سے آگے کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنی اسٹرینتھ، اپنی نوئسنس ویلیو بنانے کی ضرورت ہے، جس طرح دوسرے گروپس نے بنائی ہوئی ہے، مگر اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اب دیکھیے اسی جو صورتحال کے کانٹیکس میں یہ بھی ایک ایلیگیشن اٹھا کینیڈین پولیس پہ کہ انہوں نے ہندو کمیونٹی کا ساتھ نہیں دیا. وہ سب باتیں بھی ہیں، مگر ہمارے جو واریر ہونے کی بات ہے، واٹس ایپ واریر ہونے کی بات ہے، اور آن لائن سوشل میڈیا کے واریر ہونے کی بات ہے، وہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے. ایک ٹویٹ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ اپ ڈیٹ کے اکاؤنٹ سے ہوا تھا. میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں لوگوں نے وہ ٹویٹ فارورڈ کیا، اور جو 20 واٹس ایپ کے گروپس میں سب میں یہ ڈالا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کینیڈین، یہ جو مندروں پہ حملہ ہوا ہے اس میں ایک بچے کو پولیس نے جس طرح مس ٹریٹ کیا، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہا ہے. مجھے وہ ٹویٹ کھولتے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے. کتنے بھولے ہیں ہمارے یہ لوگ. دیکھیے ڈونلڈ جے ٹرمپ اپ ڈیٹ یہ اکاؤنٹ ہے، اس کے کوئی 10,000 کے قریب ایز آف ناؤ کوئی فالوورز ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی 100 ملین کے قریب ان کے ایکچوئل اکاؤنٹ کے فالوورز ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اچھے خاصے لوگوں کا یہ حال ہے. اب آپ ٹویٹ کو دوبارہ دیکھیے اسکرین پہ، اس میں لکھا کیا ہوا ہے. وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کینیڈا a Hindu kid was beaten by Canadian police for opposing the attack on a Hindu temple. Really shameful. اچھا یہ لینگویج ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پہ بنے ہوئے جس کے 10,000 صرف فالوورز ہیں، وہ سارے ہمارے کمیونٹی لیڈرز. میں کس کا نام لوں؟ کسی کا نام نہیں لوں گا. اتنے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے فارورڈ کر رہے ہیں وہ سب لوگ کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ بول رہا ہے ہمارے حق میں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دن پہلے بنگلہ دیشی ہندوز کے کانٹیکس میں ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ تو ان کا اوریجنل تھا. اب وہ ساری کی ساری کمیونٹی لیڈرشپ اور کمیونٹی کے لوگ یہ توقع لگائے ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ٹویٹ اس معاملے پہ کرے گا. ہو سکتا ہے کر بھی دے، اور اگر نہیں بھی کرے گا، اور جیسا کہ نہیں کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو اٹھیے نا، آپ تو کھڑے ہوئیے نا اپنے حقوق کے لیے. اب کھڑے ہونے کا معاملہ بھی اپنے حقوق کے لیے ان کا کیا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپ ڈیٹ نامی اس ایک چھوٹے سے اکاؤنٹ کی جو ٹویٹ ہے اس کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ اٹیچ ہے. وہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ ویسے ہی وائرل ہے کہ ایک بچے کو کینیڈین پولیس کس طرح پکڑ رہی ہے، وہ کس طرح کا معاملہ. میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیے. بچہ He's a king! 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 No, please, no! Please, no! That's not right! That's not right! He's a king! He's a king! He's a king!
He's a king! That's wrong! 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 جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا وہ واقعی ایک بچہ ہے جس کے بارے میں پیچھے لوگ چیخ کے پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اس کے ساتھ کس طرح آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو کلپ وائرل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ پولیس اس لیے اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے کہ آپ کی کمیونٹی کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی، آپ کی کمیونٹی کا کوئی وزن نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں کے لا انفورسمنٹ والے، یہاں کی ایجنسیاں آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، کیونکہ جب اس مندر پہ اٹیک کا جو واقعہ ہوا، جس کا ویڈیو وائرل ہے، جو ہم بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کل یعنی سنڈے کے روز یہ انٹر ہوئے خالصتانی ایلیمنٹس، خالصتانی جھنڈے کو پکڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اسی جھنڈے کے ساتھ مار رہے ہیں ہندوؤں کو، اور ٹیمپل کی پریمیسز کے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے طور پر وہ پروٹیسٹ کرنے آئے تھے باہر، جو انڈین کانسولیٹ کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا، جس کا مقصد یہ پنجابی شہر جو ہمارا برامپٹن ہے، اس کے جو پنجابی بوڑھے بوڑھیاں ہیں، جو ہمارے انکل آنٹیاں ہیں، ان کو سروسز پرووائڈ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انڈین کانسولیٹ کا یہ کیمپ لگا ہوا، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ پروٹیسٹ باہر پتہ نہیں کس طرح کا کر رہے ہیں، وہ اندر گھس گئے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو، آپ سب نے یہ دیکھا۔ اب اس ساری سچویشن پہ جب اسی مندر کے اندر کل رات ہم سب اکٹھے ہوئے اور بڑے دکھ کا اظہار کیا، بڑے بڑے کمیونٹی لیڈر آئے ہوئے تھے، سب میرے دوست ہیں، سب کو میں نے کہا کھل کے، میں نے کہا آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی آپ کو اہمیت نہیں دیتا۔ اگر وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں تھے اور جو میرا یہ شو سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہوگا میں نے کل کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 5000 لوگ نکال کے لے کے جا سکیں پیل پولیس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر؟ تو کچھ نے کہا ہاں جی ہم تو 24 گھنٹے میں لے کے جائیں گے، اور کئیوں نے، بڑے بڑے لیڈرز نے کہا جی کہ ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے وغیرہ وغیرہ، اور کچھ نے کہا ہم لے کے جائیں گے۔ اور میں نے کہا چلیں، کچھ تو میری بات کو بائی کر رہے ہیں نا، چونکہ کامن سینس کی بات ہے، چونکہ میں نے یہی دیکھا کہ اگر لوگ محسوس، کوئی کمیونٹی محسوس کرتی ہے کہ جو پولیس اس شہر کی، اس علاقے کی ان کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی، تو ان کے آفس کے باہر جاتے ہیں، ویرودھ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پرووائڈ اس پروٹیکشن۔ ان سے یہ کرنا ہوتا ہے نا پروٹیسٹ، کہ ہمیں نہیں پروٹیکشن مل رہی جو ریکوائرڈ ہے، ہمارے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہو رہا، جیسا آپ نے پیچھے ویڈیو میں دیکھا ایک بچے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا۔ تو پولیس سے ہی ہم نے مانگ کرنی ہے، پولیس سے ہی ہم نے کرنی ہے یہ ریکویسٹ۔ لیکن وہ اب وہاں مندر میں ہم سب جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بحث تھی کہ بھئی کیسے پروٹیسٹ کریں، پرمیشن نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اس طرح کے پروٹیسٹ کی پرمیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے، انفارم کرنا ہوتا ہے پولیس کو کہ جناب ہم آ رہے ہیں، پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں، انفارم کرنا ہوتا ہے، دیٹس آل۔ اب بڑے بڑے جگادری وہاں پہ وکیل بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ، اور آئی واز شاکڈ کہ کس قسم کی ہماری کمیونٹی۔ اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، جس طرح یہ اٹیک ہوئے، تو انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا نا کہ وی ڈیزرو دس ٹریٹمنٹ۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنی اسٹرینتھ شو نہیں کر سکتے، تو کہنا پڑے گا۔ خیر، وہ وہاں پہ باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میرا خیال تھا مجھے کہیں جانا تھا دیوالی کے ایک دوست کے ڈنر پہ، تو جتنا یوگدان میں نے اپنی رائے کا دینا تھا دیا۔ وہاں پہ بیٹھ کے میں باہر نکل گیا، مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ ارینج ہوگا۔ رات کو ڈنر سے فارغ ہو کے جب گھر پہنچا 11 ساڑھے 11 بجے، تو وہ واٹس ایپ پہ دیکھا، وہی واٹس ایپ پہ جو ہمارے واریر ہیں وہ یہ والا پروٹیسٹ شو کر رہے ہیں جو آپ سکرین پہ دیکھیں گے کہ جی کینیڈا وائڈ پروٹیسٹ۔ میں نے دیکھا اتنا بڑا سکرین پہ، بڑی خوشی ہوئی کہ کینیڈا وائڈ پروٹیسٹ ہوگا۔ اب نیچے دیکھا کہاں پہ ہو رہا ہے، نیچے دیکھا کہ ایک جو مندر تھا ہمارا سری میں، لکشمی نارائن مندر، اس کے باہر 6 بجے پروٹیسٹ ہوگا BC کے ٹائم کے مطابق۔ اور ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو سبھا ٹیمپل جو برامپٹن میں ہے، جس پہ حملہ ہوا تھا، اس پہ ہوگا۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ ان پہ تو حملہ ہوا تھا، یہاں پہ پروٹیسٹ کیوں کرنا ہے؟ تو پروٹیسٹ تو ہونا چاہیے پیل پولیس کے آفس کے باہر،
اور کہیں ہونا ہی نہیں بنتا. ایون سٹی کونسل یا برامپٹن سٹی کے باہر بھی نہیں ہونا بنتا. جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں ان کے باہر ہونا چاہیے. 5,000 کا میں نے منیمم ٹارگٹ کہا تھا, سجیسٹ کیا تھا. کچھ نے میرے سے ایگری بھی کیا تھا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے مندر کے اندر, بلکہ باہر بھی نہیں اندر ہوگا. تو انبلیویبل. اب میں نے لکھا, میرے دوست ہیں جو یہ کر رہے ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن میں نے ان کو لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کا جواب ہی کچھ نہیں آیا, آئیں بائیں شائیں, کہ جی وہ اصل میں ٹیکنیکل ریزنز ہیں, پھر ہم سولیڈیرٹی شو کریں گے, پیس ریلی شو کریں گے. بھائی پیس ریلی کس کو شو کرنی ہے؟ مندر میں اپنے ہی لوگوں کو شو کرنی ہے جن کے اوپر اٹیک ہوا تھا. بھائی پیس ریلی نہیں بنتی ہے, پروٹیسٹ ہے. لیکن پتہ نہیں ہماری کمیونٹی کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. اپنے آپ کو ہندو واریر بھی کہیں گے, پیسفل والے واریر, سب کچھ کہیں گے, مگر اپنے حق کے لیے صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے کھڑا ہونا کوئی جانتا ہی نہیں. اینی ہاؤ یہ دوست ہیں, میں پھر بھی وہاں جاؤں گا, ایز اے جرنلسٹ بھی کور کروں گا, ایز اے کمیونٹی ممبر بھی ان کی سالیڈیرٹی کے ساتھ شامل ہوں گا. لیکن یہ کیا رویہ ہے؟ یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں مار رہا ہے. لیکن ایک کہیں نہ کہیں امید کی کرن بھی ہوتی ہے. میرے بہت سارے ایسے ہندو بہن بھائیوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ڈیورنگ دا پاسٹ 12-16 آورز. انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں ہم نے مندر میں بھی سنی, ویسے بھی ہم نے آپ کے انہی ایشوز پہ ولاگ پہلے بھی سنے ہیں, اب یہ ایک شدید اٹیک ہوا ہے تو ہمیں کوئی نئی آرگنائزیشن نہیں چاہیے. ہم ایسے ہندوز ہیں جو ہم سب مل کے ہندوز فار کینیڈا کے طور پر ایک موومنٹ چلانا چاہتے ہیں جس کے پیچھے ساری آرگنائزیشن آ جائیں. ہمیں کوئی اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی لیڈر بنے, یا یہ جو لیڈر اپنی جو سب کچھ کر رہے ہیں, جو لیڈر گری اپنی چمکا رہے ہیں, ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بھئی یہ سارے کا سارا لیڈر گری کا صحرا جو ہے یہ اپنے ہی سروں پہ باندھ لیجئے, مگر ایک موومنٹ چلائیے کہ ہندوز فار کینیڈا. جیسا کہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ, کچھ باتیں انہوں نے طے کی, بڑی سمپل سی باتیں. انہوں نے کہا کہ ہندوز فار کینیڈا از دا کینیڈین ہندوز گراس روٹ موومنٹ ٹو ورک ود فیلو کینیڈینز ٹو کیپ کینیڈین ویلیوز انٹیکٹ. Alongside with our fellow Canadians, we are tired of seeing acts and glorification of terrorism on Canadian soil. یہ 2-3 لائنیں ہیں, بڑا سیدھا سا میسج ہے. وہ کہتے ہیں ہم کینیڈین ہندوز آر جسٹ لائک کینیڈینز, جیسے نارمل کینیڈینز ہوتے ہیں. ہم اپنے اس پیارے دیش کو, کینیڈا کو, ایک پیسفل دیش کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں, مگر اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کریں گے جہاں کہیں ہماری سپیس خراب ہوگی, کیونکہ یہ سپیس صرف کینیڈین ہندوز کی سپیس نہیں ہے, یہ کینیڈینز کی سپیس ہے. کیونکہ کینیڈا کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہو چکا ہے. جیسا کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح مندروں کے اوپر اٹیک ہوئے, وہ منظر ہم سب نے دیکھے, اور وہ منظر اب کہیں جانے والے نہیں ہیں, ہمیشہ رہیں گے سوشل میڈیا پہ, ٹی وی سکرینوں پہ. وہ اب تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. اب کینیڈین ہندوز چاہتے ہیں کہ ہم اس تاریخ کو بدلیں, اپنی کینیڈا کی جو پیاری پیسفل تاریخ ہے اس کو واپس لائیں. یہ جو کسی قسم کا یہ جو میس آ چکا ہے, اس کو ہم سب کینیڈینز, صرف کینیڈین ہندوز نہیں, along-side with mainstream Canadians, ہم اس کو صاف کریں. ہمیں یہ والا کینیڈا نہیں چاہیے, یہ میسی, یہ جو ہے بہت ہی زیادہ ایسی انوائرمنٹ جو ایکٹس آف ٹیررزم اور گلوریفیکیشن آف ٹیررزم پہ بنی ہوئی ہے. اب یہ ہے امید کی کرن جو ہم سب دیکھ رہے ہیں. اب میری تو اچھا یہی ہوگی میں بھی اس گڈ میسج کے ساتھ ہوں. جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں. اس وقت چونکہ میں اپنا ولاگ کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی, میرا واٹس ایپ نمبر بہت سوں کے پاس ہے, میں پڑھ بھی دیتا ہوں, 905-320-0906 پہ رابطہ کیجئے. آپ اس ولاگ کے نیچے اپنے کمنٹس لکھیے. 905-320-0906 واٹس ایپ نمبر ہے.
اس پہ رابطہ کیجیے. میں ان سب دوستوں سے آپ سب کو کنیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ایز اے کینیڈین میں تو پیور کینیڈین, میرے پاس کوئی اور آئیڈینٹی نہیں ہے. میں ایز اے پیور کینیڈین, میرے پاس نہ پاکستان کی میں نے سٹیزن شپ رکھی ہوئی ہے, نہ بھارت کی سٹیزن شپ آف کورس میرے پاس ہو سکتی ہے, نہ میری تمنا ہے کہ میں کسی اور دیش کی سٹیزن شپ رکھوں. میرے پاس صرف اور صرف ایک ہی دیش کی سٹیزن شپ ہے, وہ ہے کینیڈا, میرے پیارے دیش کی سٹیزن شپ. وہی میں رکھوں گا, وہی میری آئیڈینٹی ہے, اور اسی آئیڈینٹی کی بنیاد پر میں ان کینیڈین ہندوز کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوز فار کینیڈا, میں ان کے ساتھ ہوں. میں جو ساتھی ان کو نہیں جانتے, میں ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کروں گا. یہ جہاں ضرورت پڑے گی ہندوز فار کینیڈا, اگر ان کو بڑا پروٹیسٹ کرنا ہے تو وہ بھی کریں گے, اپنے رائٹس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے, اور تمام مین سٹریم کینیڈینز کے ساتھ مل کے ان کی کوشش ہے کہ کینیڈا کو ویسا ہی کینیڈا بنائیں جیسا کینیڈا یہ ڈریم کر کے بھارت سے, یوکرین سے, مڈل ایسٹ سے یا کہیں سے بھی دنیا کے حصے سے آئے تھے. یہ اب کینیڈا کو کینیڈا بنائیں, ہم سب کینیڈین, یہ فرض ہے. تو آپ اس گراس روٹ موومنٹ کا حصہ بنیے, آپ میرے سے بھی رابطہ کیجئے, میں آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کروں گا, اور لیٹس ورک ٹوگیدر, آل کینیڈینز ورک ٹوگیدر ٹو کاؤنٹر ایکٹس and glorification of terrorism on Canadian soil. کینیڈا ہم سب کا دیش ہے, ہم سب نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, ایک ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور جو کچھ ہم نے سنڈے 3 نومبر کو دیکھا, یہ ہم دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے, اور اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اپنا پورا ویرودھ ریکارڈ کریں گے, اور اپنے دیش کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جگائیں گے, تمام شہریوں کو جگائیں گے, اور ان سے کہیں گے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر ٹو میک کینیڈا گریٹ اگین.